बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 को अवाम ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को मैंडेट दिया। उस मैंडेट पर डाका डालकर खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है। ना सियासी इस्तेकाम आया, ना मुआशी इस्तेकाम आया, बल्कि दिन ब दिन पाकिस्तान के दाखिला और खारजा महाज पर जो इतने बड़े चैलेंजेस हैं उनके अंदर मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है। अब एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर 76 सालों से इक्तदार इंजॉय कर रही है। अवाम और आइन के सामने सरेंडर करना उनके लिए मुश्किल है। लेकिन इमरान रियाज खान ने एक मर्तबा कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले हैं, और लगता ऐसे है कि डंडा चलाते चलाते बिल आखिर अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। एहतजाज भी किए, फिर जो कुछ दी चौक के अंदर हुआ वो समझा गया कि शायद अब हमने तहरीक इंसाफ को फतह कर लिया है, अवाम को फतह कर लिया है। लेकिन नहीं, ये पहिया उल्टा घूम गया। और अब बरतानिया से जो एक बड़ी खबर आई, उसके साथ ही अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने से पहले ही ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उसके साथ जुड़ी हुई एक और बैन अल-अक़वामी खबर आई है। 181 ममालक की एक यूनियन है, उसके सामने इमरान खान और 26 नवंबर के मुकदमात खुल गए। उसकी ब्रीफिंग भी दी गई है इमरान खान के वकील की तरफ से। ये डिटेल भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर मैंने रखनी है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर जुड़ी हुई है कि आज इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर मिलने के लिए तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा क्यों नहीं पहुंचा। आज तासर तो ये दिया गया, इसी खबर से हम आगाज कर लेते हैं कि इमरान खान जो है, चूंकि मंगल का दिन जो होता है वो बुनियादी तौर पर फैमिली के लिए होता है। बुशरा बीबी या अलीमा खानम या नूरीन या जो बहन है उज़मा, वो अगर मुलाकात करना चाहे कोई भी फैमिली से तो वो जाके मुलाकात कर लेता है। और जुमेरात का दिन जो होता है वो दोस्त अहबाब के लिए मुख्तस है इमरान खान से मुलाकात के लिए। लेकिन आज तहरीक इंसाफ का कोई बंदा भी मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। कुछ मुखालफीन इस पर यह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि देखें सब डर गए हैं, झुक गए हैं, कंप्रोमाइज हैं। ये सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो क्यों नहीं मिलने पहुंचे और क्यों मुलाकात नहीं हो सकी, मैं जो उनका मौकफ है तहरीक इंसाफ का वो आपके सामने जो है वो जरूर रखना चाहूंगा। उनका जो मौकफ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी का इमरान खान से मुलाकात का मामला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मंगल वाले दिन खानदान के अफराद और वकलात से मुलाकातों का दिन होता है। जुमेरात के दिन दोस्तों से मुलाकात का दिन होता है। शेड्यूल के मुताबिक मंगल के रोज अलीमा खान, उज़मा खान और कासिम खान न्याजी की मुलाकात हुई, जबकि वकला के साथ होने वाली मुलाकात इमरान खान साहब की जानब से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात कराने की दरख्वास्त दिए जाने के बायस मुलतवी कर दी गई थी। कल रात उमर अयूब साहब की हदायत पे अडयाला जेल हुकाम से राब्ता किया गया। जेल हुकाम से तय हुआ कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की इजाजत मिलने पर इतला कर दी जाएगी। तो हम आज सारा दिन इंतजार के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवाई गई। फैसल चौधरी ने यह सारी जो असल बात है वो बयान की है। बाप की प्रोपेगेंडा है जी, कोई मिलने ही नहीं गया, इमरान खान वहां पे देखता रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा वार है, और ये आपको इल्म है तहरीक इंसाफ इसके अंदर खुद बड़ी माहिर है। लेकिन बहरहाल उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा जो है वो होता है। लेकिन एक बात बड़ी हैरत अंगेज है इस वक्त, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है, बेरोजगारी अरूज पे है, इंडस्ट्री चल नहीं रही, सरमायाकारी हो नहीं रही, पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल होने के लिए भाग रहे हैं, पासपोर्ट पूरे नहीं हो रहे, हालात ये हैं। लेकिन आप टीवी चैनल्स खोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के महंगाई कम हो गई वो बता रही है नून लीग पीपल्स पार्टी। महंगाई कम हो गई, माशाल्लाह मुल्क उड़ान की तरफ चला गया, माशाल्लाह मुल्क जो है वो राइट की तरफ दौड़ गया, तो मुल्क जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कहानियां कुछ समझ में आने वाली नहीं है। वो भाई किसी बाजार में जाओ, किसी गली मोहल्ले के अंदर जाओ, किसी से भी पूछो, अवाम पिस गई है। फिर आप देखिए 2021 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, चीनी 70 रुपए की थी, वो महंगी थी। अब वो 150 रुपए की है, और बस जी महंगाई कम हो गई है। अच्छा, फिर 270 का घी था, अब 600 रुपए का है।
یعنی وہ آپ دیکھیے کہ اب وہ کہتے ہیں مہنگائی ماشاءاللہ کم ہو رہی ہے، آٹا 60 روپے کا تھا کم و بیش، یہ اس وقت کے فگر ہیں، لیکن 2025 میں اب 110 روپے کا ہے ماشاءاللہ، یعنی بہت سستا ہے جی۔ چاول 180 روپے کے تھے اب 300 کے قریب ہے، پیٹرول 160 روپے کا تھا اب 260 روپے کا ہے، 100 روپے زیادہ ہے، لیکن مہنگائی کم ہو رہی ہے بھائی، بہت زبردست پرفارمنس ہے۔ 2021 میں ڈالر 170 روپے کا تھا، 2025 میں آج 275-80 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہوتا ہے، تو لہذا اب جی مہنگائی ہم نے کم کر لی ہے، اب بس ٹیک آف کرنے جا رہا ہے یہ ملک۔ یہ جھوٹ آپ کس کو سناتے ہیں؟ وہ اس عوام کو سناتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب جو ہے ایک اور بڑی ہی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق جو ہے وہ ایک کمیٹی کے ساتھ ہے، 181 ممالک کی پر مشتمل یہ ایک یونین ہے، اس کو انٹر پارلیمنٹری یونین کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے، اور اس کے سامنے عمران خان جو ہے وہ ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ان پر کس طرح کے کیسز بنائے گئے، کتنے کیسز بنائے گئے، وہاں اڈیالہ جیل کے اندر ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کو سہولیات کیا کیا ملتی ہیں نہیں ملتی، ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان پر انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کے جو نمائندے ہیں ان کو جو ہے وہ پوری بریفنگ دی گئی ہے۔ القادر جو کیس ہے ٹرسٹ کیس، اس کی بھی بریفنگ دی گئی ہے، خالد یوسف چودھری نے اس کی تفصیلات شیئر کی ہیں جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اب عمران خان کے معاملات، ملکی معاملات، یہاں سے اٹھ کے بین الاقوامی سطح پر آواز بلند ہو رہی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جو بریفنگ ہے وہ رکھی گئی ہے عمران خان کے ان کیسز کی تفصیلات کے حوالے سے، اور اب جو ہے انٹر پارلیمنٹری یونین کے نمائندوں کو القادر میں ہونے والی عدالتی معاملات پر بھی بریفنگ دی گئی ہے، توشہ خانہ سیریز کیسز پر بھی بریف کیا گیا ہے، توشہ خانہ سزاؤں اور قانونی اور آئینی خامیوں اور حق شفاف ٹرائل کی پائمالی پر بھی بریفنگ دی گئی ہے۔ جی ایچ کیو کیس فرد جرم اور 9 مئی مقدمات میں شہادت کی عدم موجودگی اور نامزد کیے جانے پر بریف کیا گیا ہے۔ ٹرائل آبزرور آمدہ ہفتوں میں پاکستان پہنچ کے اڈیالہ جیل کا دورہ کرے گا، یہ ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ٹرائل آبزرور یہ آ رہا ہے، آئندہ ہفتے پاکستان پہنچ رہا ہے، اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ نومبر 2023 میں بھی آئی پی یو ٹرائل آبزرور نے میرے ہمراہ اڈیالہ جیل ٹرائل کا معائنہ کے لیے دورہ کیا تھا، جیل حکام نے ٹرائل آبزرور کی اجازت نہ دی۔ انٹر پارلیمنٹری یونین جمہوری طرز حکمرانی، اداروں اور اقدار کو فروغ کا کام کرتی ہے، یہ ان کا نمائندہ وہ کہتا ہے۔ آئی پی یو نے بریفنگ کے بعد ٹرائل آبزرور بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، تو انٹرنیشنل جو یہ پارلیمنٹری یونین ہے اس کا ٹرائل آبزرور وہ اڈیالہ جیل کا اب دورہ کرے گا، دیکھے گا، اور جو حقائق ہوں گے وہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے کہ عمران خان پر کس طرح تقریباً 200 مقدمات ان کے اندر نامزد کیا گیا، کس طرح فیک طریقے سے جعل سازی کے ذریعے ججز کتنے کمپرومائز ہیں، عدالتوں کے اندر کس طرح قوانین اور آئینی تبدیلیاں لائی گئی ہیں، کس طرح جو ہے وہ میلافائڈ طریقے سے یہ سارے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کو جیل میں بند رکھنے کے لیے ایک کیس سے نکلتے ہیں تو دوسرے میں پھنسانا، تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے 181 ممالک پر مشتمل جو یہ پارلیمنٹری یونین ہے اس کے آبزرور جو ہے وہ اڈیالہ جیل کا دورہ کرنے جا رہا ہے۔ پہلے ایک مرتبہ ان کو اجازت نہیں دی گئی، اب دوبارہ جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ تمام کیسز کے حوالے سے ان کو بریف کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے اب دیکھیے برطانیہ، اس کے بعد اب امریکہ سے یہ خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکی کانگریس کے اندر ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے جا رہا ہے، وہ حلف اٹھائے گا 20 جنوری کو، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کانگریس ہے وہاں پر بھی یہ بڑی عام جو ہے وہ سماعت ہونے جا رہی ہے، یعنی عمران خان کے مقدمات کی جو تفصیلات ہیں وہ وہاں پہ رکھی جائیں گی۔ سجاد برقی ہیں، تحریک انصاف کے انٹرنیشنل یہ نمائندے ہیں، انہوں نے
یہ آج ایک ہی ٹائم پہ آپ دیکھیے ادھر سے برطانیہ سے خبر آئی ہے، یہ بڑا سرپرائز دیا ہے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے۔ اب یہ ایک بین الاقوامی مقدمات جو ہے کیس سٹڈی کے طور پر بن گئے ہیں عمران خان کے۔ یہ اب اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کا عالمی جو گھیراؤ ہے، اب یوں سمجھیے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اب وہ کہتے ہیں سجاد برقی صاحب کہ کانگریشیل یعنی کانگریس بریفنگ آن دا اسلام آباد میسیکر ثانیہ اسلام آباد پر آن جنوری 22 ایٹ 2:30 PM آن کیپٹل ہل۔ کیپٹل ہل کے اندر 22 جنوری کو 2:30 بجے جو اسلام آباد کا سانحہ ہوا، جہاں پہ گولیاں چلائی گئی سویلینز پر، پرامن مظاہرین پر، وہ معاملہ جو ہے وہاں پہ چلایا جائے گا۔ تھینکس ٹو کانگریس مین، آگے انہوں نے جارج کیسر، گریگ کیسر اینڈ فرسٹ پاکستان global team for organizing this very important event which will be attended by multiple members of Congress، کہ جہاں پر بہت شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے ان کانگریس مین کا جو گریگ کیسر ہیں، اور فرسٹ پاکستان گلوبل ٹیم فار آرگنائزنگ، جو یہاں پہ گلوبل ٹیم ہے جو آرگنائز کر رہی ہے انتہائی عام یہ بریفنگ ہے۔ یہاں پہ بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک پرامن احتجاج کیا گیا، احتجاج کیوں کیا گیا، الیکشن چوری کیا گیا، 9 مئی تھانے کے اندر ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی، پھر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، آئینی ترمیمات کر دی گئی، عدلیہ کو مفلوج کر لیا گیا، لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کے خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا۔ تو یہ وہ فیکٹ ہیں جس کی بنیاد پہ ایک جمہوری ملک اگر ہو تو وہاں پہ یہ پرامن احتجاج آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن وہاں پہ عدالتیں بے توقیر کر کے قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا ترین کردار جب سے عدالت کے اندر بیٹھا، عدالت بے توقیر ہوئی، اور اب جب آئینی بینچ بن گیا ہے تو اب مزید جو معاملات ہیں وہ خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو لازمی بات ہے یہ ساری چیزیں تحریک انصاف جو ہے وہ رکھنے جا رہی ہے، امریکہ کی جو کانگریس مین ہے وہاں پر ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہاں سے آپ سمجھیے کہ اقتدار شروع ہو رہا ہے 20 جنوری کو، 22 کو یہ بریفنگ ہے جو ایک انٹرنیشنل نیوز بنے گی، اور ساتھ ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم کے ممبر ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے ان کی آمد بھی متوقع ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور کتنا اسٹیبلش ہمارا جو ہے وہ پریشر جو ہے وہ برداشت ہوتا ہے یہاں پہ، چونکہ پاکستان میں اب پرامن احتجاج بھی کرنے کے لائق چھوڑا کسی نے نہیں ہے، جس طرح کا حادثہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں پر رحم کرے۔ تو تحریک انصاف انٹرنیشنلی اب جو ہے وہ اپنے پریشر کو بڑھا رہی ہے۔ یہ ایک خبر توقع تھی کہ برطانیہ اور امریکہ سے بڑی خبریں آنے والی ہیں، تو بالآخر آج وہ بڑی خبریں جو ہے وہ آ گئی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔